اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اپنے مرحومین بالخصوص مومنین و مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، بالاخص شہدائے ملت تشیع، شہدائے پارا چنار، شہدائے یمن، شہدائے لبنان، شہدائے فلسطین، تمام کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ مل کر سورۃ الفاتحہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووسيه وروحه وقلبه وأخيه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، علي بن أبي طالب. صلوات. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة الحورة الإنسية الرازية المرضية الصديقة الكبرى الفاطمة الزهراء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا گو ہیں خداوند عالم آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے.
جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں، جو جو حاجات رکھتے ہیں، پروردگار سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج کی مجلس کے حوالے سے جن مومنین نے نظر و نیاز کا اہتمام کیا، پروردگار عالم ان کی اس سعی و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، جو جو حاجات رکھتے ہیں یا ہم سے کسی نے التماس سے دعا کہا ہے، خدایا بحق جناب سیدہ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں، پریشان ہیں، بے جرم قید ہیں، خدایا سب کی مشکلات کو دور فرما۔ خدایا علی کا ذکر کرنے والے، حسین کا غم منانے والے دنیا میں جہاں جہاں ہیں سب کی حفاظت فرما۔ رحم اللہ بالخصوص شیعان علی دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں سب کی حفاظت فرما۔ خدایا شہدائے پارا چنار، شہدائے فلسطین، شہدائے لبنان اور جہاں بھی علی کے چاہنے والے شہید ہو رہے ہیں سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ خدائے امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں مومنین کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحیم اللہ امام زمانہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ خدایا اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سامعین محترم، ایام فاطمیہ کی آج تیسری مجلس اس عنوان کے ساتھ جاری ہے کہ پروردگار عالم دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کی عظمت کیا ہے۔ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ایک وعدہ کیا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ساتھ کہ ان قریب میں تجھے ایسی چیز عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور گفتگو اپنے مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطیہ دیا، اور کیسا عطیہ؟ جسے کہا کوثر۔ جب دینے والا اللہ ہو اور لینے والا محمد ہو تو عطیہ کوثر بنتا ہے۔ ہم نے مختلف مصادیق بتائے کہ مفسرین نے اس کوثر کے بارے میں کیا کیا لکھا، لیکن جو مکتب اہل بیت میں جب انسان تفسیر کی طرف جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر سے مراد سیدہ سلام اللہ علیہ۔ یہ سورہ کوثر کی کچھ خصوصیات جو میں نے عرض کی، اس کے علاوہ اس سورہ کوثر کے جو فضائل ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں سورہ کوثر کی فضیلت میں اس روایت کو لکھا۔ وہ فرماتے ہیں من کانت قراءته انا اعطیناک الکوثر فی فرائضه ونوافلہ سقاہ اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو شخص اپنی نماز ہائے نافلہ اور واجب نمازوں میں سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا، اللہ اس شخص کو روز قیامت خود حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ اور وہیں پر انہوں نے اس سورہ کوثر کی فضائل میں یہ روایت کو نقل کیا امام صادق علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص، توجہ کیجئے گا، جو شخص امام فرماتے ہیں شب جمعہ وضو کر کے سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے سوئے، شب جمعہ وضو کر کے سونے سے پہلے 100 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے سوئے، امام فرماتے ہیں وہ رات کو رسول اللہ کی زیارت کرے گا۔ جو چاہتا ہے کہ رسول اللہ کو دیکھیں
वो शबे जुमा 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के सोए। क्यों सूरह कौसर के बदले रसूल ना मिले? कि जिस कौसर के लिए खुद रसूल खड़ा हो जाए। तो जो फरमा रहे हैं, यानी हमने अर्ज किया कौसर का लुग़वी मानी क्या है? कौसर का लुग़वी मानी है खैर कसीर, कसरत यानी ज्यादती। कौसर का क्या मानी है? खैर कसीर, कसरत। कुरान में 2 तरह की कसरत पाई जाती है, जिसे ज्यादा कहते हैं, ज्यादती, किसी चीज का ज्यादा होना, कसरत, कौसर का मानी। कुरान में एक और कौसर है, एक और कसरत है जिसे कहा गया तकासुर। सूरह तकासुर आप सबने पढ़ी होगी, अल्हाकुमुत तकासुर। तकासुर का मानी भी कसरत है और कौसर का मानी भी कसरत है, मगर फर्क है दोनों में। एक कौसर है, एक तकासुर है। कौसर वाली जो कसरत है ये है खैरे कसीर, अच्छाई वाली कसरत। तकासुर है जहां पर बुराई वाली कसरत हो। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। लोग क्या करते थे उस दौर में? 2 कबीले थे, वो दोनों आपस में मुकाबला क्या करते थे? वो कहते थे हमारे लोग ज्यादा हैं, वो कहते हैं हम कसरत में हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा चलो गिनते हैं, जिस कबीले के लोग ज्यादा हुए वो जीत जाएगा। तो उन्होंने एक दूसरे के लोग गिने, तो एक कबीले के जब कम हुए तो उसने अपने कबीले वालों से कहा चलो कब्रिस्तान चलते हैं, हमारे जितने कबीले वाले मर गए हैं जाके उनको भी गिनते हैं। जबकि अल्लाह ने कहा था कब्रिस्तान इबरत के लिए है, कब्रिस्तान जाओ तो मौत को याद करो। लेकिन ये कब्रिस्तान जाके अपने मुर्दों को गिन रहे हैं, किस लिए? ताकि तकब्बुर कर सके। तो अल्लाह ने इस कसरत को कहा कि हलाकत है इस कसरत के लिए। बस है दोनों कसरत, तकासुर भी और कौसर भी, लेकिन हर कसरत अच्छी नहीं होती। कोई कसरत ऐसी है जो इंसान को जहन्नुम ले जाती है, और ये कौसर ऐसी है जो इंसान को खुदा से मिला देती है। बस अल्लाह ने बता दिया कि हर कसरत अच्छी नहीं होती, बल्कि ये कौसर है, ये खैर कसीर है। इसमें माना क्या पाया जाता है? कसरत, खैर कसीर। अब जनाब सैयदा को क्या कहा गया? कौसर। लेकिन अब तवज्जो चाहता हूं, कौसर का मानी क्या है? खैर कसीर। अच्छा, लुग़वी मानी है खैर कसीर। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं किसी बंदे को कहूं कि शेर आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि जंगल वाला शेर आ रहा है। शेर का एक लुग़वी मानी क्या है? जो जंगल में होता है। लेकिन अगर मैं उसको मजाजी माना में इस्तेमाल करूं या मुरादी माना में इस्तेमाल करूं, यानी मैं कह रहा हूं कि बहादुर आ रहा है। कौसर का एक मानी है कसरत। अगर किसी जात के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा उस असली मानी का मफहूम पाया जाना चाहिए। कौसर का मानी है कसरत, लेकिन बीबी तो वाहिद है। फिर कौसर कैसे हुई? तवज्जो चाहता हूं। दुनिया में इस वक्त अगर आप दुनिया की रेशो को देखें जेंडर के हवाले से, तो तकरीबन 50.4 मर्द हैं, 49.6 औरतें हैं। यानी यूं कह लें कि 50-50, आधी दुनिया मर्द है और आधी दुनिया औरतें हैं। अब अल्लाह ने जब अपनी हिदायत का सिलसिला चलाया तो कहां से शुरू किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। ये सिलसिला बढ़ता गया, आदम के बाद नूह, नूह के बाद इब्राहीम, इब्राहीम के बाद ये सारा सिलसिला चलता चलता मूसा और ईसा और फिर रसूल खुदा तक सिलसिला पहुंचा। 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने किस लिए भेजे? ताकि बशरियत की हिदायत करें। तवज्जो चाहता हूं, जुमला देना चाहता हूं। ये सारी तमहीद जिस लिए बांध रहा हूं कि कौसर यानी खैर कसीर
اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے تاکہ بشریت کی ہدایت کرے، اور جب 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تو پھر امامت کا سلسلہ چلایا۔ رسول اللہ کے بعد امیر کائنات، پھر امام حسن الی امام مہدی۔ صلوات پڑھیے امام کے ذات۔ اچھا، یہ 1,24,000 انبیاء اور 12 معصومین یہ ہدایت کر رہے ہیں سب کی، لیکن یہ سب کے سب انبیاء اور آئمہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ باپ والا رشتہ کیسے نبھانا ہے، یہ نہیں دکھا سکتے کہ ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سب کے سب انبیاء یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، یہ دکھا نہیں سکتے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں، یہ سب کے سب بیٹے کا کردار تو دکھا سکتے ہیں مگر بیٹی کا کردار نہیں دکھا سکتے۔ پس اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھی ہادی بنایا، پھر 12 اماموں کو بھی ہادی بنایا، لیکن یہ 1,24,000 اور 12 باپ کا رشتہ دکھا سکتے ہیں، ماں کا نہیں دکھا سکتے۔ اب آدھی دنیا ہے مردوں کی، آدھی دنیا ہے عورتوں کی، اللہ نے آدھی دنیا کے لیے 1,24,000 بھی بنائے، جب وہ بھی کم نظر آئے تو پھر 12 امام بھی بنائے، لیکن آدھی دنیا کے لیے فقط ایک سیدہ کو بنایا۔ کہ آدھی کائنات تمام مردوں کے لیے اتنے مرد، مگر آدھی کائنات میں عورتوں کی واحد سردار، کہ جو یہ دکھا رہی ہے کہ بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے، جو یہ کر کے دکھا رہی ہے۔ رسول اللہ نے بتایا، بتانے اور کر کے دکھانے میں فرق ہے۔ رسول اللہ نے بتایا مگر یہ کون کر کے دکھائے کہ ماں کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ بس یہی تو سبب ہے کہ جب ایسی بیٹی ہو، آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوثر کا وجود کیسا وجود ہے، عجیب ہے خلقت جناب سیدہ، تمام انبیاء اور معصومین سے الگ ہے جناب سیدہ کی خلقت۔ یعنی جس طرح سے خلقت انبیاء یا خلقت معصومین ہو رہی ہے، جناب سیدہ کی خلقت تمام سے جدا ہے۔ اسی لیے تو جناب سیدہ کا خود جو نام ہے فاطمہ، صلوات پڑھیے بی بی کے ذات۔ خود ہی جناب سیدہ کا جو اسم مبارک ہے، جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ مولا بی بی کا نام کیوں فاطمہ ہے، فرمایا انما سمیت فاطمہ، کس لیے؟ لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فرمایا سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کیونکہ تمام کی تمام اللہ کی مخلوق بی بی کی معرفت سے عاجز ہے۔ اللہ کی تمام مخلوق بی بی کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتی۔ کائنات میں دو ذاتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ جملے ملتے ہیں کہ کوئی ان کو درک نہیں کر سکتا۔ یا اللہ کے لیے جناب امیر فرمائیں نہج البلاغہ میں الذی لا یدرکہ بعد الہمم، کہ انسان جتنی ہمت کر لے خدا کو درک نہیں کر سکتا۔ یا ذات فاطمہ ہے جس کے بارے فرمایا جتنی کوشش کر لو فاطمہ کو درک نہیں کر سکتے۔ عجیب ذات ہے جناب سیدہ کی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب بی بی آتی تھی
حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ رسول خدا جناب سیدہ کو چوم رہے تھے، ان کے کبھی ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی پیشانی پہ بوسے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب کیا یہ دیکھ کر کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب اس کو دیکھا، کہا، فرمایا، کہا اس فاطمہ کو پہچانو یہ کون ہے؟ کہا انما اسریا الی السماء، جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جبریل مجھے لے کر گئے جنت میں، بہشت میں، فرمایا وہاں پر ایک ایسا میں نے درخت دیکھا جسے طوبہ کہا جاتا ہے، لم ارا، نبی کہے، فرمایا کہ ایسا درخت میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا درخت طوبہ، نبی کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا؟ وہ رسول کے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، پوری کائنات جس کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ درخت بھی سر اللہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اس درخت کی صفات کیا تھی؟ اس درخت کی صفات یہ تھی، صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر، فرمایا فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم ارى في الجنة شجرة هي احسن، اتنا خوبصورت شجرہ، اتنا خوبصورت باغ، درخت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا صفات ہے اس کی؟ ولا ابیض منها ورقہ، اس کے پتے جو تھے اس سے سفید کوئی چیز نہ تھی۔ فرمایا ولا اطیب منها ثمرہ، اور طیب و طاہر جتنا اس درخت کا پھل تھا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا فتناولت ثمرۃ من ثمراتها، جبریل نے مجھے ایک اس سے پھل اتار کر دیا، اور میں نے وہ پھل جب تناول فرمایا تو ایک نور مجھ میں منتقل ہوا۔ کہا یہ شجرہ طوبہ وہ ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا، توجہ چاہتا ہوں، فرمایا غسرہ اللہ تعالی بیدہ، یہ درخت وہ ہے جس کو کسی فرشتے نے نہیں بلکہ خود اللہ نے کاشت کیا ہے۔ یہ درخت وہ ہے غسرہ اللہ تعالی بیدہ، کہ جس کو خود اللہ نے، یعنی بغیر کسی وسیلے کے درخت بنایا۔ عجیب خلقت ہے۔ اب آپ جب تمام آئمہ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ اشہد انکا کنت نورا فی اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں رہا، مطہر ارحام میں رہا، کہ آپ کا نور آدم سے چلتا ہوا رسول اللہ تک پہنچا۔ یہ ہے 12 اماموں کے لیے، اگر میں جملہ پہنچا سکا تو، لیکن جناب سیدہ کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا نور آدم کے صلب میں رہا، بلکہ نبی نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میں نے طوبہ کے درخت سے پھل کھایا جس سے اللہ نے مجھے نور فاطمہ عطا کیا۔ بھائی نور فاطمہ نبی کو ڈائریکٹ عطا ہوا، جس شجر سے ہوا اس میں بھی اللہ نے وسیلہ نہیں رکھا۔ بھائی کیوں نہیں رکھا؟ شاید اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کوئی نبی اٹھ کے کہے کہ خلقت سیدہ میں بھی شامل تھا۔ اللہ کہتا ہے یہ کسی امام کی نہیں، یہ فاطمہ کی خلقت ہے۔ جس طرح فاطمہ کا وجود کسی کا محتاج نہیں، فاطمہ کا نور بھی کسی کا محتاج نہیں۔
انبیاء اور آئمہ کی خلقت جدا ہے، کوثر کی خلقت جدا ہے، جس میں اللہ کسی نبی کو بھی وسیلہ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ یہ تو نور عطا ہوا ہے نبی کو، اس نور کی تخلیق اب نہیں ہو رہی۔ اس نور کی تخلیق کب ہوئی؟ شیعہ سنی روایتوں نے لکھا، کہا نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوال پڑھیے رسول اللہ۔ یہاں دو روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اس میں اپنی روح کو پھونکا تو حضرت آدم نے خدا کی طرف دیکھا، عرش کی طرف، اور پکارا، کیا پروردگارا حل خلقت احدا قبلی من طین، کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ اللہ نے کہا تجھ سے پہلے میں نے خلق ضرور کیا ہے مگر مٹی سے نہیں۔ کہا پروردگارا کس سے خلق کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ خلقہم من نور عظمتہ، میں نے ان کو اپنے نور عظمت سے بنایا ہے۔ کہا پروردگارا ان کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہاں ہے؟ کہا ہاں تو دیکھ سکتا ہے۔ کہا کہاں؟ کہا عرش کی جانب نگاہ کر، زیر عرش یہ جو تجھے نور نظر آ رہے ہیں۔ کہا پروردگارا یہ کون ہے؟ ان کا تعارف تو کروا۔ کہا جاننا چاہتا ہے تو سن، وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا اللَّوْحَ وَلَا الْقَلَمَ وَلَا الْكُرْسِي وَلَا الْعَرْشِ، اے آدم اگر میں ان کو خلق نہ کرتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، لولا خلقہم، اگر ان کو خلق نہ کرتا، لما خلقتم، تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اگر ان کو نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ اب یہاں پر جناب سیدہ کا نور عطا ہو رہا ہے، لیکن نور کی خلقت کب ہو رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء، نبی نے فرمایا جناب سیدہ کا نور جب کچھ نہ تھا، زمین و آسمان نہ تھے، کچھ نہ تھا، اللہ نے تب بی بی کا نور خلق کیا۔ توجہ، فقال بعض الناس یا نبی اللہ فلیست ہی انسیہ، کچھ لوگ کہنے لگے سن کر، جن سے اس وقت بھی فضائل برداشت نہیں ہوتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، تو کیا پھر فاطمہ انسان نہیں ہے، انسیہ نہیں ہے؟ فرمایا فقال فاطمہ حوراء انسیہ، فرمایا فاطمہ ایسی حور ہے جو بشریت کے لباس میں آئی ہے، حوراء انسیہ۔ پھر فرمایا قال نبی اللہ وکیف ہی حوراء انسیہ، یہ کیسے حورۂ انسیہ ہیں؟ فرمایا قال خلقہ اللہ، اللہ نے انہیں خلق کیا، کب؟ من نور ہی، اپنے نور سے، قبل ان یخلق آدم، آدم کے نور سے بھی پہلے، آدم سے بھی پہلے، اذا کانت الارواح، جب تمام نبی بھی عالم ارواح میں تھے۔ پھر فرمایا فلما خلق اللہ عز وجل آدم عرضت علی آدم قیل یا نبی اللہ وَأَيْنَ كَانَتْ فَاطِمَةٌ، بی بی کہاں تھی تب جب آدم کو بنایا؟ فرمایا اللہ نے بی بی کا نور اپنے عرش میں رکھا تھا۔ اب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ فما کان طعامها، عجیب روایت ہے، یا رسول اللہ اگر بی بی حضرت آدم سے بھی پہلے کی ہیں، ان کا نور، تو پھر ان کی خوراک اور غذا کیا تھی؟ فما کان طعامها، سبحان اللہ، فرمایا قال التسبیح
तस्बीह व तक़दीस व तहमीद। फरमाया फातिमा की गज़ा तस्बीह परवरदिगार थी, हम्दे परवरदिगार थी। फातिमा की तस्बीह और तमजीद और तक़दीस यही गज़ा थी। यही तो सबब है कि मासूमीन फरमाते थे सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, कि हमने पहले अल्लाह की तस्बीह की, हमें देखकर फरिश्तों ने सीखा कैसे तस्बीह करते हैं। हमें देखकर फरिश्तों ने सीखा। أبكيكي فاطمة والبكاء بكاني، يا ليت شمسي في عرى الأكفان. أرثيكي بل يرثي علي نفسه، يا ليت ثغر الحبيب رثاني. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على। तवज्जो कीजिएगा कि हमें देखकर फरिश्तों ने अल्लाह की तस्बीह करना शुरू किया। जनाब सैयदा की गज़ा क्या थी? तस्बीह परवरदिगार, तक़दीस परवरदिगार, हम्द परवरदिगार, तमजीद परवरदिगार। अब तवज्जो चाहता हूँ, ये कौन सा शजर तूबा है जिसकी बशारत अल्लाह अपने अंबिया को देता है कि जन्नत में आपको उसका फल अता किया जाएगा। जब खिलकत हो इंसान के, ये जो बदन है, ये जो इंसान का ढांचा है, इसकी एक खिलकत अलग है, इंसान के नफ्स की और रूह की खिलकत अलग है। हम दो चीजों से मुरक्कब हैं, बदन और रूह। अब जिसका बदन हो शजर तूबा से, जिसकी रूह हो नूर अज़मत परवरदिगार से, जब ऐसा बदन और ऐसी रूह मिले तो फातिमा बनती है। सलवात पढ़िए बीबी की जात पर बुलंद आवाज से। अब जब ये खिलकत सैयदा, और फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं मेराज से वापस आया तो मुझे हुक्म हुआ कि ऐ मेरा हबीब 40 दिन आपने खदीजा के घर नहीं जाना, बल्कि 40 दिन दूर रहना है। और आपका काम क्या है? 40 दिन आपने दिन को रोजे रखने हैं, रात को इबादत करनी है। मैंने अर्ज किया था ये वही नबी है जिसे कभी अल्लाह कहता है मेरा हबीब कम इबादत किया कर, लेकिन अब मामला कुछ और है। अब कौसर की बात है। अब कहा 40 दिन तेरा काम ये है कि तूने दिन को रोजे रखने हैं, रात को इबादत करनी है। परवरदिगारा वजह क्या है? कहा अब तुझे नूर फातिमा अता होने वाला है। 40 दिन के बाद जब इफ्तारी का वक्त हुआ, अमीर कायनात फरमाते हैं कि मामूलन रसूलुल्लाह क्या करते थे? जब इफ्तारी का वक्त होता था तो कहते थे ए अली दरवाजा खोल दो, जो कोई भी आना चाहे वो मेरे साथ इफ्तारी में शामिल हो सकता है। लेकिन जब 40वें दिन इफ्तारी का वक्त हुआ, रिवायत कहती है जिब्रील और मीकाईल दोनों हाथ में तश्त लेकर आए, उसमें बहश्ती गज़ा थी। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम भेज रहा है और कह रहा है आज अपने घर का नहीं, आज मेरे घर का खाएगा, आज यहां का खाएगा। कहा अली आज दरवाजा बंद कर दो, मेरे अलावा हर शख्स पर ये खाना हराम है। कहा वो खाया, मीकाईल ने रसूलुल्लाह के हाथ धुलवाए। अब ये नूर सैयदा अता हुआ रसूलुल्लाह को, किस आलम में हुआ कि रसूलुल्लाह को भी अल्लाह कहे 40 दिन इबादत कर, क्यों तुझे फातिमा अता होने वाली है। और फिर कहा है मेरा हबीब जब हमने अता कर दी है तो इसका नाम भी हम रखेंगे। रसूल की हदीस है कि बच्चे का सबसे पहला हक वालिदैन पर यह होता है कि उसे खूबसूरत नाम दें। और रसूल उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक अल्लाह
وہی نازل نہ کر دے. اب اگر رسول اللہ نے یہ کہا کہ والدین پر پہلا حق ہے بچے کا کہ اسے خوبصورت نام دیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے کہ یہاں ایسا گھرانہ ہے جہاں نام والدین نہیں رکھتے، بلکہ جہاں نور بھی وہاں سے آتا ہے، نام بھی وہاں سے آتا ہے. میں نے پروردگار سے پوچھا، پروردگارہ کبھی خود ہی کہتا ہے والدین نام رکھیں، کبھی خود نام رکھتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا نادان نہ بن، جو تم جیسے ہیں ان کے نام تم رکھتے ہو، جنہیں میں نے اپنے نور سے بنایا ان کے نام بھی میں خود رکھتا ہوں. کہ ان کا نام ہم رکھتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا ہے. اسی لیے تو روایتیں کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا نور کب سے ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے ان اللہ خلقنی وعلی من نورہ، اللہ نے مجھے اور علی کو اپنے نور سے خلق کیا. پھر اللہ نے حسن و حسین فاطمہ کے نور کو بنایا. کہا اللہ نے جب ففتق نوری، اللہ نے جب میرا نور کھولا تو اللہ نے میرے نور سے زمین و آسمان کو بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں. کہا پھر اللہ نے جب علی کے نور کو کھولا اس کے نور سے اللہ نے عرش و کرسی کو خلق کر دیا. کہا پھر اللہ نے جب حسن کے نور کو کھولا اللہ نے لوح و قلم بنا دیے. پھر اللہ نے جب حسین کے نور کو کھولا پھر اللہ نے جنت اور حور العین کو خلق کر دیا. کہا جب یہ سب کچھ بنا دیا، زمین تھی، زمان تھا، ہر چیز تھی، لوح تھی، قلم تھی، اللہ نے عرش و کرسی کو بھی خلق کر دیا. پھر اللہ نے جب یہ سب کچھ بنا دیا تو اس وقت فرشتوں نے شکایت کرنا شروع کر دی، پروردگارہ سب کچھ ہے مگر کچھ نظر نہیں آ رہا، کہیں بھی ہمیں کچھ روشنی نظر نہیں آتی، کہیں بھی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا جب کچھ نہ تھا، کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اللہ نے ایک ایسا نور کھولا کہ جس سے زمین بھی روشن ہو گئی، جس سے آسمان بھی روشن ہو گیا، جس سے جنت بھی روشن ہو گئی، جس سے ہر چیز واضح ہو گئی. کہا عبداللہ ابن مسعود وہ کوئی اور نور نہیں، میری بیٹی فاطمہ کا نور تھا. کوئی اور نور نہیں، وہ فاطمہ کا نور ہے. فرمایا اسی لیے فاطمہ کو زہرا کہتے ہیں، زہرا روشن کر دینے والی. اب مجھے نہیں معلوم حقیقت سیدہ کیا ہے، محمد کے ہوتے ہوئے نور نہ ہو تو وہاں فاطمہ نور عطا کرتی ہے. صلوات پڑھیے بی بی کی ذات پر. وہ جو فرما رہے ہیں کہ حقیقت سیدہ عجیب ہے. اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ جب خدا کہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ جب خدا کہہ دے تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، اے ابن آدم تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو پھر ہم کیا بتائیں فاطمہ کیا ہے، ہم کیا بتائیں کہ سیدہ کی ذات کیا ہے. عجیب ہے سیدہ کی خلقت کہ جسے عطا کر کے خدا فخر کرے، کہ جس کا نور تمام عالم کو روشنی بخشے. مگر جتنی عظمت ہے
اسی حالت میں اتنی مصیبتیں دے کر زہرا کو رخصت کیا گیا. اجرکم علی الزہرا. شہادت کے ایام قریب آتے جا رہے ہیں عزیزان. کیا ہے مقام سیدہ؟ روایتیں کہتی ہیں کہ روز محشر ہوگا، ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمۃ ابنۃ محمد. عجیب مرحلہ ہے، کیا عظمت ہے بی بی کی کہ اہل معاشر میں ایک مرتبہ تمام انبیاء کی صفیں ہوں گی، تمام اوصیاء کی صفیں ہوں گی، تمام ائمہ کی صفیں ہوں گی. آواز آئے گی اپنی گردنوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو. پروردگارہ کیوں؟ حتی تجوز فاطمہ. ارے فاطمہ میدان محشر میں آ رہی ہے. آواز آئے گی اپنی آنکھوں کو بند کر لو. رسول اللہ پوچھیں گے اے خدایا میری تو بیٹی ہے فاطمہ. آواز دے گا پروردگار اے محمد اے میرا حبیب، فاطمہ جس حالت میں آئے گی آپ سے دیکھ کر برداشت نہیں ہوگا. روایتیں کہتی اس عالم میں آئے گی کہ حسین کا خون سے آلودہ کرتا ہوگا، ہاتھوں میں عباس کے کٹے بازو ہوگے. ایک مرتبہ بی بی آئے گی، عدل الہی کے ستون کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، کہے گی پروردگارا میرے بچوں کو مجھے زیارت کروا. ایک مرتبہ آواز پروردگار آئے گی فاطمہ پلٹ کے دیکھ. روایتیں کہتی بی بی جو ہی پلٹ کے دیکھے گی ارے بغیر سر کے کھڑا حسین نظر آئے گا. ارے رگا سے تازہ خون بہ رہا ہوگا. آواز دے گی پروردگارا اور میرے حسین کا کیا قصور؟ اجرکم علی الزہرا. ہاں یا زہدارو، ارے یہ فاطمہ کی شان ہے کہ جب ایک مرتبہ محشر میں آئیں گی ارے جبریل آواز دے گا سب سروں کو جھکا لو اور سب آنکھوں کو بند کر لو. میں کہوں گا اے جبریل ارے آج عالم محشر میں تو صدائیں دے رہا ہے. اے جبریل کا آج تو نے شام کے بازار میں بھی صدا دی ہوتی. ارے شام کے بازار میں دیکھ ارے کیا منظر تھا. روایتیں کہتی ہیں سہل نامی ایک شخص ہے، صحابی ہے، وہ کہتا ہے میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میں جو ہی سفر سے واپس آیا، میں جو ہی شام کے بازار میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے. ارے شام کے بازار سجائے جا رہے ہیں، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، ارے ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں، ارے رقاصہ ارے رقص کر رہی ہے. میں نے پوچھا ارے مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے، پھر یہ کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ کہتا اتنے میں منادی نے ندا دی ارے قافلے کو وارد کیا جائے. سہل کہتا میں نے دیکھا ایک قافلہ ارے وارد بازار ہوا جس کے آگے آگے کچھ نیزہ بردار ہے، ارے نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہے، ارے اس کے ساتھ ساتھ ارے ایک قیدی ہے، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہیں، ارے کچھ محملوں پر بیویاں سوار ہے. کہتے میں جلدی سے قیدی کے پاس آیا، میں نے آ کر کہا اے قیدی ارے بتا تو کون ہے، یہ کون سر ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں قیدی نے جب سر کو اٹھایا کہا سہل پہچان اور میں تیرا امام سید سجاد. ارے میں تیرا امام سید سجاد. ارے تیرے سر پر ارے وہ نیزے کی نوک پر میرے بابا کا سر. اے سہل میں اکیلا نہیں ہوں، ارے ماں بہنوں کے
साथ आया हूँ। सहल ने जल्दी से तलवार निकाली, कहता है मौला हुक्म हो। कहा है सहल जंग नहीं करनी, अगर हो सके कहीं से चादरों का इंतजाम करना। अरे सहल जल्दी से आगे बढ़ता है, अरे कहीं से चादरें ला कर देता है। रिवायत कहती सहल ने चादरें इमाम को दी, इमाम ने बीबियों को चादरें देना थी। और ये मंजर जब शिवर लरीद ने देखा, रिवायत कहती आगे बढ़ा, एक मर्तबा ताज़ियाना बुलंद किया, अरे सज्जाद को हजरत रिसालत देना शुरू किया। कहता है सज्जाद और चादरें